بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکلے اور مومنوں کو میدان جنگ میں ہر ایک کی الگ الگ جگہ مقرر فرما رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو گروہ انہوں نے ارادہ کیا کہ شاید وہ پھسل جائیں یا بزدل ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، صرف اللہ ہی کی ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج جو سورت آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 122 تلاوت ہوئی ہے، اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات، اس غزوہ کو غزوہ احد کیوں کہتے ہیں؟ احد ایک پہاڑ ہے، مسجد نبوی کے اندر سے اس پہاڑ کی چوٹیاں نظر آتی ہیں، اس طرح تقریباً 3 میل یہ دور ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی، لہذا اس جنگ کا نام بھی جنگ احد رکھا۔ اس پہاڑ کی وجہ سے وہ میدان احد، وہ پہاڑ احد، اور وہ جنگ احد، یہ 5 شوال سن 3 ہجری یہ جنگ جو ہے ہوئی۔ بدھ والے دن کفار اور مشرکین جہاں آ گئے تھے اس احد کے میدان میں، اور آگے ایک جمعرات کا دن چھوڑ کر جمعے والے دن اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کے 1000 لشکر کے ساتھ آپ ادھر روانہ ہوئے۔ میں بجائے اس کے پہلے اس واقعہ کا باقاعدہ ذکر کروں، اور اب چند لفظوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ غدوتا، یہ لفظ غدات اور عشی، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور صبح اور شام، اور غدوتا صبح کے وقت آپ نکلے۔ من اہل کا لفظی معنی تو اہل کا گھر والے، یہاں مراد مدینہ طیبہ، آپ مدینہ پاک سے نکلے۔ تو بوئو، آپ جگہ مقرر فرما رہے تھے ہر ایک کی، آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ نے یہاں رہنا ہے، ہر ایک کا تعین اور مخصوص جگہ، مخصوص ڈیوٹیاں آپ لگا رہے تھے۔ المومنین، مومنوں کی، مقاعدہ، یہ لفظ جو ہے نا مقعد کی جمع ہے، اور یہ گرامر کے حوالے سے ذرا مکان، بیٹھنے کی جگہ، للقتال، جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا۔ اس ہمت، جب ارادہ کیا، ہمت یہ واحد مؤنث غیب ہے، ہمہ یہم شریک ہے۔ طائفتان، یہ بیٹا تثنیہ ہے، طائفتن واحد ہے، اور اس کا تثنیہ حالت رفعی میں طائفتان، اور حالت نصبی جردی میں طائفتین۔ منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ کمزور ہو رہے تھے، پھسل رہے تھے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، قریبی ہے۔ وعلی اللہ، یہ جو لفظ ہے نا، گرامر کے لحاظ سے یہ آخر میں آنا چاہیے تھا، اور جو لفظ آخر میں آنا ہو اگر وہ پہلے آ جائے تو پھر یہ اصول ہے، وہ حصر کا معنی دیتا ہے۔
اب حسر کسے کہتے ہیں؟ اب سننا حسر کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. صرف اللہ ہی کی ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ جو لفظ ہے نا صرف اور ہی، یہ حسر کا معنی. اب اگر یوں ہو فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، تو پھر معنی یہ ہوگا مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اب یہاں لفظ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو یہاں معنی کریں گے صرف اللہ ہی کی ذات، یعنی تاکید زیادہ ہو گئی نا، اسی کو حسر کہتے ہیں. صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا. نہ تو بھروسہ اپنی طاقت پر ہو، نہ اسلحے پر ہو، نہ سواریوں پر ہو، ٹھیک ہے، نہ دولت پر ہو، نہ خوراک پر ہو، نہ اپنے تجربے پر ہو، نہ اپنے کوئی کسی اور فن پر ہو. بھروسہ، اعتماد، نظر، اعتماد اور یقین اور نظریہ اور ہر وقت اللہ ہی کی ذات پر مکمل مومن کا بھروسہ ہونا چاہیے. یہ ان دو آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے. پہلی بات تو یہ ہے غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار شمولیت فرمائیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو غزوہ کہتے ہیں. دو لفظ ہیں، ایک ہے شرکت اور ایک ہے شمولیت، ٹھیک ہے. ویسے تو دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، مگر آج میں ان دونوں لفظوں کے متعلق بھی تھوڑی سی وضاحت اگر کر دوں، میرے خیال ہے یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہو جائے گا. لفظ شرکت جو ہے نا، اس کا معنی بھی شامل ہونا ہے اور شمولیت کا معنی بھی شامل ہونا ہے، مگر شرکت کی نسبت شمولیت لفظ جو ہے نا، یہ جاندار اور زیادہ مؤدبانہ اور زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت. کیوں؟ شرکت، شرک، ٹھیک ہے نا، شرک اور شرکت تقریباً ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. تو اگرچہ شرک کا معنی اور ہے، شرکت کا معنی اور ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم شرکت کو شرک کے ساتھ ملا دیا، نہیں. مگر چونکہ پھر بھی لفظ شرکت جب بولتے ہیں تو شرکت اور شرک میں صرف تے کا تو فرق ہے، لفظوں کے اعتبار سے تو تقریباً ایک ہی. تو اس کی نسبت جو ہے نا شمولیت لفظ جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے. اب شمولیت جو جب ہم پڑھیں گے تو اس سے شامل ہونا ہی آئے گا نا. تو شامل ہونا کوئی برا لفظ نہیں، حاضر ہونا، شامل ہونا، موجود ہونا، ٹھیک ہے. تو یہ بیٹا جو جنگ ہے نا غزوہ، بعض علماء نے 19، بعض نے 22، بعض نے زیادہ غزوات کی تعداد لکھی ہے. سریہ وہ جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر نہ ہوں، ڈیوٹی لگا دیں اور کسی کو امیر بنا کر قافلے کی صورت میں بھیج دیں، اس کو سریہ کہتے ہیں. یہ جو غزوہ احد ہے یہ ایک لحاظ سے یہ تیسرا غزوہ ہے اور ایک لحاظ سے یہ دوسرا غزوہ ہے، ٹھیک ہے. پہلا غزوہ بدر ہے، اور جس لحاظ سے تیسرا ہے نا، بدر کے دو غزوے ہیں، ایک ہے بدر کبریٰ اور ایک ہے بدر صغریٰ، اور تیسرا یہ پھر اس لحاظ سے بنتا ہے. وہ جو ہے نا جی بدر صغریٰ، اس میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، اس لیے وہ بدر کبریٰ جو ہے نا وہی اس سے مراد ہے. تو دوسری اس لحاظ سے پھر دوسری جنگ جو ہے وہ غزوہ احد ہے، ٹھیک ہے. غزوہ بدر اس کے متعلق
آیات کل ہیں انشاءاللہ، کل میں آپ کو اس کے متعلق باتیں بتاؤں گا، اور آج انشاءاللہ ابھی جو ہے نا آپ کو غزوہ احد کے متعلق بڑی مفید اور پیاری باتیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ بات ذہن میں ذرا رکھ لیں کہ غزوہ بدر جس میں فتح مسلمانوں کو ہوئی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313، اور یہ غزوہ احد اس میں مسلمانوں کی تعداد 700 ہے، وہاں 300 اور یہاں 700۔ جب 313 تھے فتح نصیب ہوئی، اور جس جنگ میں 700 تھے، اب یہ تو لفظ میرا خیال ہے ہمیں مناسب نہیں کہ شکست ہوئی، ہاں البتہ یہ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نہیں ملی۔ کتنے ایک اچھے الفاظ ہیں، اور اس کی بیٹا وجہ پتہ کیا ہے؟ یہی بتانا مقصود ہے کہ تعداد لشکر اور دولت پر نہیں، صبر، تقوی اور اللہ کی رحمت پر نصرت اور فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق